جوائن کیا ابھی بلال ازرقیانی صاحب نے، منسٹر آف اسٹیٹ ہیں فار فائنانس. ہیکٹک ڈے ہے ان کے لیے اور اس سے پہلے بھی ساری بجٹ میکنگ میں انوالو رہے ہیں. تو بریک سے پہلے بلال صاحب مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی جو ٹیک تھی اس بجٹ کے حوالے سے، جب ہم نے کہا کہ گورنمنٹ نے کوشش کی ہے کافی حد تک ریلیف دیا ہے عوام کو ان ٹرمز آف ٹیکس کی بات کریں باقی جو معاملات ہیں، تو ان کا یہ موقف تھا کہ یہ کاہے کا ریلیف ہے، یہ تو جو اپنی ان کی غلطی تھی اس کو انہوں نے درست کرنے کی ایک کوشش کی ہے. تو از اٹ ٹرو کہ آپ کا جو رانگ تھا اس کو رائٹ کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے اس بجٹ میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے ادھر موقع دینے کا. میں تو یہ آغاز کرنا چاہوں گا آپ کو اور آپ کے توسط سے آپ کے سارے ناظرین کو خوشخبری پر مبارکباد دینے کا، جو خوشخبری آج کا بجٹ تھی اور بالخصوص تنخواہ دار طبقے کے لیے. دیکھیے مزمل صاحب نے جو بات کی، چلیں وہ اپوزیشن کے ہیں ہمارے لیے تو انہوں نے یہ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے، مگر بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے وہ باتیں اپنی جگہ. تنخواہ دار طبقے پر ایک بوجھ تھا، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب خود اس بات کو تسلیم بھی کرتے تھے اور کہتے تھے، اور آپ ہم سے سوال کرتے تھے کہ کیا آپ اس بوجھ کو واقعی کم کریں گے. اور ہم نے وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ مجھے جو پہلا موقع ملا میں اس کے اوپر اس ریلیف کو کم کروں گا، اس بوجھ کو کم کروں گا اور ریلیف کی صورت میں یہ پیش کریں گے. اور آج آپ نے دیکھا وہ ہوا، اور آپ نے دیکھا چاہے کسی شخص کی تنخواہ 3 لاکھ ہو، 4 لاکھ، 5 لاکھ ماہانہ ہو، 12 لاکھ ہو، ہر کسی کو اس کا ریلیف محسوس ہو رہا ہے ان ون وے اور اندر. اور ہم نے میجر یہ چینج اس دفعہ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ صنعت کے لیے، ایکسپورٹرز کے لیے آپ جانتے ہیں کہ پورا سال، اور آپ ٹریک کرتے ہیں، آپ اور شہباز رانا صاحب ٹریک کرتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے اور کب ہم سے آ کے مل رہی ہے. اور ہماری جتنی بھی کنسلٹیشنز ہوئی تھی اس میں یہ 2 ٹیکسز بڑا میجر ان کا مطالبہ تھا کہ ایک تو ایکسپورٹرز کے اوپر جو ٹرانزیکشن سٹیج پہ ٹیکس ہے، منیمم ٹیکس اور ایڈوانس انکم ٹیکس 2% ملا کے تھے، اس کو ریڈیوس کر کے ہم نے 1.25% کیا. اور دوسرا وہ کہتے تھے کہ سپر ٹیکس بہت بڑا بوجھ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ پہلے 6 سلیبز میں ہم نے ایلیمنیٹ کر دیا، اور جو ہائیسٹ سلیب ہے 50 کروڑ روپے اور اس سے زیادہ کمانے والوں کے لیے، اس پہ ہم نے 10% سے 8% کیا ہے. ہم آئی ٹی انڈسٹری کا مین مطالبہ یہ تھا کہ ہماری FTR فائنل ٹیکس رجیم جو ہے 0.25% کی، جس میں کسی بھی آئی ٹی ایکسپورٹ کے اوپر 0.25% فل اینڈ فائنل ٹیکس ہوتا ہے، انکم ٹیکس ہوتا ہے، اس کو کنٹینیو کریں، اس کو ہم 3 سال کنٹینیو کریں. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ان آرڈر ٹو گیٹ دا کنسٹرکشن انڈسٹری گوئنگ، ہم نے کچھ ٹرانزیکشن سٹیج ٹیکسز کم کیے. سوشل سائڈ پہ بالخصوص آپ نے دیکھا کہ ہماری خواتین کے حوالے سے ہم نے پنک ٹیکس ابالش کیا، پاپولیشن کنٹرول کے حوالے سے ہم نے کانٹراسیپٹیوز پہ ٹیکس ابالش کیا، شپنگ انڈسٹری پہ ہم نے GST ایگزمپشن بنائی. اور اس لیے بنائی کیونکہ اس جنگ کے دوران ہمیں اس بات کا مزید احساس ہوا کہ آپ کی انڈیجنس شپنگ فلیٹ کی کتنی اہمیت ہے آپ کے ٹریڈ کے لیے، آپ کے ادروائز آپ کی جو اسینشیل کموڈیٹیز کو یہاں پہ لانے کے لیے. آپ نے دیکھا کہ پریمیمز بڑھ گئے تھے میری ٹائم کے. تو یہ چند مثالیں جی. تو ہم نے چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاتے ہوئے ہم نے پرائرٹائز کیا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ان وسائل کے اندر جتنا میکسیمم ریلیف معیشت کے دیگر اہم طبقوں کو ملنا چاہیے تھا وہ دیا گیا. باقی میں سوری کافی لمبی میں بات کر گیا ہوں، مگر صرف آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر ٹیکس نیٹ کے وائڈننگ کے اوپر دکانداروں کے متعلق آپ کے اسی شو میں ہم تفصیلی بات کرتے ہیں. I want to give credit to you. حالانکہ ہمارے سیلری کلاس کے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ تاجروں کو ساتھ بڑی ہی کوئی رحم دلی کا مظاہرہ کیا گیا، لیکن ایک سائڈ پہ بالکل ایک سیکٹر آپ کے نیٹ میں آنا نہیں چاہ رہا، دوسری سائڈ پہ دیٹس اے گڈ بگننگ اینڈ یو ہیو پلیڈ اے ویری پازیٹیو رول. آپ نے ان کے ساتھ جو انٹریکشن کیا ون شوڈ اپریشیٹ دیٹ. ایک اور جگہ پہ بھی جہاں پہ آپ نے کوشش کی، جو میری اطلاع کے جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے یا ڈائریکٹ جو ہمارے ٹیکس پالیسی آفس نے سیلریڈ کلاس کے لیے بھی کم جو ہے وہ ریلیف پرپوز کی تھی، آپ نے پرائم منسٹر نے اس کو بڑھوایا، وچ از آلسو اپریشیٹڈ اینڈ اکنالجڈ. اچھا گوئنگ آن، ایک مائنڈ سیٹ کی بات ہوتی ہے. مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ ہر چیز اس ملک میں لگژری ہے، اس کو کچھ آپ نے کریکٹ کرنے کی کوشش کی. دوسرا سال ہے، آپ لوگ امپورٹ ڈیوٹیز میں بھی آپ نے ریگولیٹری ڈیوٹیز کو کم کیا، وچ از اگین اے ویری پازیٹیو اسٹیپ. بٹ ایک اور جو چیز بڑی مجھے اسٹرینج لگی اس بجٹ میں، جہاں پہ آپ نے اتنے اچھے کام کیے، اب الیکٹرک وہیکلس کے اندر بھی آپ لگژری کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں. ایک نئی ٹیکنالوجی ہے، آپ اس کو پروموٹ کرنے کی بجائے اگر 3 کروڑ روپے تک کی گاڑی ہے الیکٹرک تو اس کے اوپر آپ 30% آپ نے ریگولیٹری ڈیوٹی لگا دی ہے یا فیڈ ایکسائز ڈیوٹی لگا دی ہے، اور اگر 3 کروڑ سے زیادہ ویلیو کی تو 40% آپ نے فیڈ ایکسائز ڈیوٹی لگا دی ہے. ہمارا یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم نے لگژری کہا کہ کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے جہاں پہ تھوڑا سا بھی پوٹینشیل ہے، اس مائنڈ سیٹ کو کیسے آپ مکمل طور پر چینج کریں؟ ہاں نہیں شہباز بھی اچھا سوال ہے. اس میں میں آپ کو ایک بات واضح کرنا چاہوں گا کہ آپ فل پکچر آٹوز کے حوالے سے، چاہے وہ EVs ہوں، چاہے وہ ہائبرڈ گاڑیاں ہوں، چاہے وہ انٹرنل کمبسچن انجن والی گاڑیاں ہوں،
وہ فل پکچر آپ کے سامنے تب آئے گی جب ایک دفعہ ہماری آٹو پالیسی مکمل ہو جائے گی. ورک ان پروگرس ہے. منسٹری آف انڈسٹریز نے ایک پالیسی بنائی تھی, مگر وہ اب پرائم منسٹر صاحب نے ذمہ داری دی ہے ڈپٹی پرائم منسٹر کو, جو ایک کمیٹی کو چیئر کر رہے ہیں, اور ایک کوشش ہے کہ ہم اسی بجٹ کی پروسیس کے دوران اگر اس کا اختتام ہو گیا تو آپ کے پاس سامنے فل جو سیلز ٹیکس کا اور کسٹمز ڈیوٹیز کا, ریگولیٹری ڈیوٹیز کا, ACDs کا جو پورا جو پیکج ہے وہ تب آپ کے سامنے آیا ہوگا. مگر ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو براڈ پرنسپل ہے, جو ایشو آپ نے اٹھایا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے آئی تھنک پازیٹیو ڈسکریمنیشن ہم نے ای ویز اور آئس, یہ جسے انٹرنل کمبسشن انجن کہتے ہیں, جو نارمل ہماری پیٹرول ڈیزل کی گاڑیاں ہیں, اس میں رکھنی ہے. تو اگر ہائی اینڈ کی گاڑیاں ہیں تو اس میں بھی ای وی اسی ہی برابر کی ایکویولنٹ جو ای وی ہوگی. مقصد یہ ہے کہ وہ ریلیٹیولی چیپر ہو آپ کی نارمل جو فیول کی گاڑی ہوتی ہے. مگر پرائم منسٹر صاحب کا جو مین فوکس ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ جو لوور پرائس اینڈ کے اوپر ای ویز ہیں, چاہے وہ ٹو ویلرز ہیں, چاہے وہ گاڑیاں ہیں جس طرح آپ کی آلٹو کی ایکویولنٹ ہوگی مثال کے طور پہ, جو 1000 cc 1300 cc کی پرائس بریکٹ میں بالخصوص وہ چاہتے ہیں, ان کا ایک خواہش ہے کہ سب سے زیادہ ہم پرائرٹائزیشن یہاں پر کریں, تاکہ اس پرائس بریکٹ کے اندر جب اچھے معیار کی گاڑی اچھی قیمت پر ای وی آئے گی تو ای وی کی پرولیفریشن بھی بڑھے گی. بلال صاحب, میں آپ کو قطع کلامی کی معذرت, آپ نے پچھلے سال لیوی لگائی, کلائمیٹ سپورٹ لیوی, پھر آپ نے کنونشنل گاڑیوں کے اوپر آپ نے ایک لیوی لگا دی. حکومت کے پاس 48 یا 50 ارب آ رہا ہے کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں, کوئی 20-22 ارب روپیہ آ گیا آپ کا آئس میں, جو کنونشنل انجن آپ کی گاڑیاں ہیں, کوئی 70-75 ارب روپیہ آ گیا, لیکن آپ کے پاس کیپیسٹی ٹو سپینڈ نہیں تھی, آپ وہ خرچ نہیں کر سکے. تو جب آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, بجائے کہ وہ جو آپ ایک اسپیسیفک انوائرمنٹ فرینڈلی وہیکلس کو, چاہے وہ 3 ویلرز ہے, 2 ویلرز ہے یا 4 ویلرز, اس کو پروموٹ کریں, وہاں پہ سبسیڈائز کر دیں. ہم سے پیسہ لیا اور آپ نے بھی پے کیا, ہم سب نے پے کیا, کیونکہ آپ کلائمیٹ سپورٹ لیوی میں, تو وہ آپ اس کو پروموٹ نہیں کر رہے, آپ پھر ڈسکریج کر رہے ہیں. دس از مائی پوائنٹ کہ ٹھیک ہے وہ پالیسی سامنے آ جائے گی, وہ اپنی جگہ پہ. تو یہ جو چیز ہے کہ پیسہ عوام سے اکٹھا کیا جا رہا ہے کلائمیٹ سپورٹ کے لیے, اور دوسری سائڈ پہ جو انوائرمنٹ فرینڈلی گاڑیاں ہیں, چاہے وہ ایکسپینسو ہے, کیونکہ یہی کلاس ہے جو زیادہ فیول استعمال کرتی ہے, آپ اس کو ریٹس کو بڑھا رہے ہیں. اگین شہباز بھائی, دیکھیے میں آپ کا سوال کی لاجک اس لیے سمجھتا ہوں کیونکہ بیسڈ آن دا انفارمیشن یو کرنٹلی ہیو, آپ کا یہ سوال بنتا ہے, اور اس لیے میں آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ کوئی بھی ججمنٹ فارم کرنے کے سے پہلے ای ویز پر اور آئس پر اور ہماری جو ترجیحات ہیں, آئی تھنک آٹو پالیسی کو آنے دیجیے, کیونکہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہوں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ ای ویز اور بالخصوص جو لوور پرائس بریکٹ کی ای ویز ہیں اس کی پرائرٹائزیشن آپ کو اس میں واضح طور پر نظر آئے گی. پرائم منسٹر صاحب کی بڑی ترجیح ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ای ویز کو پرولیفریٹ کرنا ہوگا, اس سے ہماری کی کنزمپشن, جو ہمارے گریڈ کی یوسیج کا مسئلہ ہے وہ بھی کم ہوگا اور حل ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ ہماری جو ڈپینڈنس ہے آن امپورٹڈ فیول وہ ریڈیوس ہوگی. دوسرا انوائرمنٹل فرینڈلی ہوگا. تو پرائم منسٹر اور ہماری حکومت فلی فوکسڈ ہے کہ ہم نے ای ویز کی اور بالخصوص لوور اور مڈل انکم پرائس بریکٹس جو ہیں اس کے اندر ہم اس گاڑی کو لے. ہائیبریڈ آپ نے جو سیلز ٹیکس تھا وہ اس کی جو ریڈیوس 8.5% اور 12.75% ریٹ تھا سیلز ٹیکس کا, وہ 30 جون کو ختم ہو رہا ہے, تو اس میں آپ نے ایکسٹینشن نہیں دی. تو دس از دا فائنل ڈیسیژن کہ ہائیبریڈ کے اوپر اب 18% GST لگے. دیکھیے وہ 18% رہے گا بھی نا جی. تو میں آپ سے اگین دیٹ از ون کمپوننٹ. تو آپ جانتے ہیں کہ جب بھی قیمتوں کا تعین, اور آپ کو اگین آٹو پالیسی کے اندر جو چیز آپ کو واضح ہوگی, وچ از وائی میں بار بار اس پہ کہہ رہا ہوں, اور یہ کام واقعی میں ورک ان پروگرس ہے, از بیکاز آپ کے سامنے فل پکچر آف پرائس امپیکٹ اور پرائرٹائزیشن تب نظر آئے گی جب آپ کو ہر کیٹیگری گاڑی, چاہے وہ ای وی ہے, چاہے وہ ہائیبریڈ ہے, چاہے وہ آئس ہے, چاہے وہ 1000 cc کی گاڑی ہے, 1800 cc کی ہے, یا بڑی والی ہے, یا اس کے ایکویولنٹ بیٹریز والی گاڑیاں ہیں, اس کے اوپر جب آپ کے سامنے سیلز ٹیکس انسیڈنس اور کسٹمز ڈیوٹی, ریگولیٹری ڈیوٹی اور ACDs جب اکٹھے نظر آئیں گی